بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ قرآن ماں کو دودھ پلانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کا اثر بچے کی زندگی پر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں بہادر عورتوں کے دودھ مائیں اپنے بچوں کو پلایا کرتی تھی۔ دیہات کے آب و ہوا کی جو صاف ستھرائی ہوتی تھی اور وہاں کی جو پاکیزہ عورتیں ہوتی تھیں ان کا دودھ پلایا جاتا تھا۔ تو دودھ کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر اثر پڑنے والا نہ ہوتا تو کبھی قرآن ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں نہ فرماتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک آیت کریمہ کے بارے میں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو توڑ دیا اس نے ظلم کیا۔ ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور قمری اعتبار سے 2 سال جیسے ہی مکمل ہوئے اور غروب آفتاب جیسے ہی ہوا، بچہ سینے سے چپکا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، ماں نے فوراً ہٹا دیا۔ کسی نے کہا بچہ بھوکا لگ رہا ہے تم ہٹا دیا۔ کہا کیا کروں، میرے پروردگار نے 2 سال سے زیادہ کا حکم نہیں دیا، بس میں اللہ کی حد کو توڑنا نہیں چاہتی۔ 2 سال مکمل ہو چکے، میں اپنے بچے کے دودھ کو چھوڑوں۔ اور آج ڈبے کا دودھ، مائیں دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنے بچے کو۔ ڈبے کے دودھ سے طاقت تو مل جائے گی، ماں کی ممتا کہاں سے لائے گا بچہ؟ وہ پیار کہاں سے لائے گا؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ رہا، بھوکے تھے، کسی کا دودھ نہیں پیا انہوں نے۔ وَحَرَّمْنَا، قرآن کہہ رہا ہے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے ماں کے دودھ کا، کہ پتا چلے کہ ماں کی دودھ کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ ماں کہا کہ 2 سال تک اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے گا۔ اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب اس عمر کو پہنچے کہ کچھ الفاظ ادا کرنے کی طاقت اس میں پیدا ہو تو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھائیں۔ ابا کہنا، اب تو ابا تو کوئی بولتا ہی نہیں، ڈیڈی ہی بولتے ہیں اب تو، ڈیڈی اور ممی بس، اب ابا امی بھی رخصت ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کہنا سکھاؤ، نہ ابا سکھاؤ نہ اما سکھاؤ، پہلے اللہ سکھاؤ۔ اس لیے کہ جب چھوٹا سا بچہ اپنے رب کو اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے اور ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں تو اس ننھے سے بچے کی زبان سے نکلنے والے اس میں ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ پہلے سکھاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، کھانے کا ادب، بات کرنے کا ادب، صاف صفائی کا ادب، لباس پہننے کے ادب، آداب، یہ سارے آداب سکھاؤ۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اولاد کا حق ہیں۔ نمبر 1 اچھا نام رکھنا، نمبر 2 اسے ادب سکھانا۔ ادب سکھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق رکھا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی 20 سال کا ہو کر کے کوئی غلطی کرے نا تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، یہ ہے ہی ایسا، پتہ نہیں کیسوں کی سنگت میں رہتا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ لیکن وہ چھوٹا سا 5-7 سال کا بچہ گڑبڑ کرتا ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا شاید، پھر وہ ماں باپ کے اوپر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے اچھے اخلاق ہیں۔
اچھے اخلاق، اس سے بڑا تحفہ کچھ ہے ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے، اور یہ سکھانے کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں۔ اور تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو، اور تم نے شادی نہیں کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کسی گناہ میں گرفتار ہوا تو اس گناہ کا وبال اس کے باپ پر بھی آئے گا۔ تو بچہ شادی کے لائق ہو اس کی شادی فوراً کر دینی چاہیے۔ کہاں کریں شادی، کہاں کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے نیک دیندار بچی سے شادی کرو، اچھے گھرانے میں شادی کرو، رنگ بھی دیکھ کر کے شادی کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پر رنگ کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیندار کو فوقیت دی جائے اور اس سے شادی کے بارے میں نیک عورت سے، نیک بچی سے شادی کرائی جائے تاکہ اس سے جو نسل تیار ہو وہ نیک اور پاکیزہ نسل تیار ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کلمات خیر مختصراً اولاد سے متعلق میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں طبیعت کے مطابق جینے کی بجائے شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کرو، اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھا بچہ بنانے کے لیے خود بھی اچھے بنیں، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو ماں باپ کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ ادب ہے، اخلاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے آداب سے انہیں آراستہ کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔